11 سے لے کر 17 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس آنکڑا رپورٹ ہو رہا ہے، راجوری پونچھ کے اندر 250 سے لے کر 300 گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے اور کئی سارے گھر بھی اس کلاؤڈ برسٹ کی زد میں آئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق ایٹ لیسٹ 11 سے 17 لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ پونچھ اور راجوری ڈسٹرکٹ میں جو حال ہی میں آئے کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈ اور فلیش فلڈ کی وجہ سے پیر پنجال علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 11 سے 17 تک پہنچ گئی ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی مٹی اور ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق پونچھ ڈسٹرکٹ کے سرن کوٹ علاقے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ نونا بانڈی گاؤں میں مکان گرنے سے ایک مہیلا کی موت ہوئی ہے۔ مرہوٹ میں ایک بچی ڈوب گئی ہے اور لور مرہوٹ میں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے لوگ گھروں میں پھنس گئے ہیں۔ دریا کا پانی بڑھنے سے کافی ہائی ویز، پیدل چلنے والے پل اور بجلی کے گرڈز گر گئے ہیں۔ راجوری ٹاؤن کے بس سٹینڈ میں جو پانی ہے وہ پوری طرح اس کا لیول بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی سارے جو گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ اس میں دب گئی ہیں۔ انڈین آرمی، لوکل پولیس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمز لوگوں کو بچانے اور راستہ صاف کرنے میں لگی ہیں۔ حالانکہ سرن کوٹ کے کئی سارے علاقوں سے بوفلیاز مرہوٹ سے خبریں آئی ہیں۔ اس کے بعد کئی سارے اور مقامات سے خبر آئی ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے والد کو بچا رہی تھی، اسی سمے بچاتے بچاتے وہ بچی خود پانی کی زد میں آ گئی، ڈوب گئی، ان کی موت ہوئی ہے۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ دلی کا دورہ بیچ میں چھوڑ کر جموں لوٹ آئے ہیں تاکہ فلڈ ریلیف آپریشن پر نظر رکھ سکیں۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے آگے بھی بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ سکولز کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو ندی اور پہاڑی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میرے پاس جو جانکاری ہے اس کے مطابق پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بھاری بارش اور سیلاب کے بعد سے کئی لوگ مٹی، ملبے اور سیلاب کے پانی میں لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے۔ اس لیے ایڈمنسٹریشن اور انڈین آرمی بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ایگزیکٹ فگرز کسی کے پاس نہیں آ پائے ہیں۔ راجوری پونچھ میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے گاڑیوں اور مکانوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جس میں کروڑوں روپے کا مالی نقصان کا انومان لگایا جا رہا ہے۔ 250 سے زیادہ گاڑیاں بہہ گئی ہیں۔ راجوری ٹاؤن کے آس پاس علاقے میں دریا کے پانی اچانک بڑھنے سے لگ بھگ 250 سے 300 گاڑیاں سیلاب کے پانی میں بہہ گئی ہیں اور ایسے ہی پونچھ سے بھی کچھ رپورٹس آئی ہیں۔ راجوری کا مین جو بس سٹینڈ ہے پوری طرح پانی میں ڈوب گیا ہے، جس سے وہاں پارک کی ہوئی 2 پہیہ ومان یا 4 پہیہ ویلر جو ہے وہ گاڑی مٹی اور ملبے کے نیچے دب کر تباہ ہو گئی ہے۔ سرن کوٹ اور باقی علاقوں میں کئی ٹاٹا موبائل، ٹریکٹرز اور JCB مشینیں بھی تیز پانی کے بہاؤ میں ڈوب گئی ہیں۔ لوور موڑا اور بوفلیاز علاقے میں کلاؤڈ برسٹ کا پانی، ملبہ اور مٹی آنے سے کئی مکان پوری طرح زمین دوز یعنی کہ کولیپس ہو گئے ہیں۔ جو ہمارے پاس جانکاری ہے، پونچھ حویلی کے ایریا میں بھی 7 سے 8 بڑے مکانوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ مینڈر میں بھی ملٹی سٹوری بلڈنگ کو نقصان ہوا ہے۔ سرن کوٹ بازار اور راجوری کے نچلے لو لینگ علاقوں میں درجنوں دکانوں کے اندر سیلاب کا پانی اور پتھر گھس گئے، جس سے دکانداروں کا لاکھوں کا سامان بہہ گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے۔ مکانوں اور کاؤ شیڈز کے گرنے سے کئی بھینسیں، بکریاں اور مویشی بھی ملبے میں دب کر مر گئے ہیں۔ جو ہمارے پاس جانکاری اور اطلاع آ رہی ہے، جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہیں جانکاری کے مطابق جو میرے پاس کچھ آفیشیل اپڈیٹس ہیں ان میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ راجوری پونچھ کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، وادی کشمیر کے اندر بھی ہوا۔ ایڈوائزری جاری کر دی ہے اننت ناگ کے لیے، بارہمولہ کے لیے، سری نگر کے لیے 20 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک ہیوی ٹو ہیوی رین فال ہوگا۔ کسانوں کو ریکویسٹ کی ہے، ولاگرز کو ریکویسٹ کی ہے، کانٹینٹ کریٹرز کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جنگلوں کی طرف نہ جائیں، ندی نالوں کی طرف نہ جائیں، شام کے ٹائم بوٹنگ نہ کریں، شکارا کی رائڈ نہ کریں، پتھریلے علاقے کی جانب بالکل بھی نہ جائیں، اور جموں شری نگر قومی شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ پتھر پسیاں آنے کے امکانات ضرور ہیں۔ فی الحال جو امرناتھ جی یاترا ہے اسے سسپینڈ کر دیا ہے، چاہے وہ بالٹل روٹ ہو یا پہلگام کا روٹ ہو، دونوں سے۔ اور سری نگر میں جو 20 تاریخ کو BJP کی جانب سے سیکٹریٹ گھیراؤ کا مارچ رکھا ہوا تھا اسے بھی فی الحال پوسٹ پون کر دیا ہے اس نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے۔ موت کا جو آنکڑا ہے وہ بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے، 11 سے 17 موتوں تک کی جانکاری آئی ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن کچھ رپورٹس ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کم و پیش اتنی موتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ ضرور ہوئی ہیں۔ وہیں جانکاری اور اطلاع کے مطابق میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے 20 تاریخ سے 25 جولائی کے درمیان جموں کشمیر میں ہیوی ٹو ایکسٹریملی ہیوی بارش کا انوبھو لگایا ہے۔ کشمیر کے ساؤتھ
اننت ناگ، کلگام اور نارتھ کشمیر کے بارہمولہ ایڈمنسٹریشن نے پہلے ہی فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے اور لوگوں کو جہلم اور دوسرے ندی نالوں سے دور رہنے کو کہا ہے۔ فی الحال جموں سری نگر ہائی وے پر ٹریفک چل رہا ہے، لیکن موسم خراب ہونے پر پتھر اور لینڈ سلائڈز کے کافی امکانات ہیں۔ راجوری اور پونچھ میں سیلاب کی وجہ سے مغل روڈ پر سفر کرنا کافی رسکی ہے اور کئی جگہ کنیکٹ کرنے والے راستے تباہ ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ روٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کشتواڑ سنتھن اننت ناگ روڈ فی الحال کے طور پر سی ایم عمر عبداللہ نے فلڈ کرائسس کے چلتے دلی کا دورہ چھوڑ کر جموں رخ کر لیا ہے۔ محبوبہ مفتی اور باقی نیتاؤں نے کمپنسیشن کی مانگ بھی کی ہے۔ یہ ایگزیکٹ فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ راجوری پونچھ کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، تقریباً 250 300 400 گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، بجلی کے کھمبے گر چکے ہیں، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی لو ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں ملبہ چلا گیا ہے، مٹی چلی گئی ہے، پتھر چلے گئے ہیں، گھر کا سامان تباہ ہو گیا، بچوں کے لکھت پڑھت کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اور کیول اتنا ہی نہیں بلکہ راجوری کے پہاڑی علاقوں کے اندر زمین کھسک بھی رہی ہے اور کئی ساری جگہوں سے لوگوں کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لگاتار کئی ساری جگہوں سے لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہی ہے، لیکن فی الحال صورتحال جو گراؤنڈ کے اوپر ہے وہ بد سے بدترین ہے۔ اور ایسے حالات کے بیچ میں جو راجوری پونچھ کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ سنتھن روڈ جو ہے اننت ناگ والا بند کر دیا ہے، مغل قومی شاہراہ پہ چلنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ جموں سری نگر ہائی وے پہ لینڈ سلائڈز، پتھر گرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب راجوری کے بس سٹینڈ بیلا کالونی جو ہے وہ پوری پانی سے تباہ ہو چکی ہے۔ سرن کوٹ کو کافی بڑا نقصان پہنچا ہے اس نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے۔ بفلیاز ہو، مروٹ ہو یا اس کے ارد گرد والے علاقے ہیں، ان میں کئی سارے گھر کولیپس ہو چکے ہیں، ڈیمیج ہو چکے ہیں اور ان گھروں کے اندر رہنے والے پریوار کے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے۔ ایک جگہ سے ہمیں یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ ایک گھر کے 8 لوگوں کی موت ہوئی ہے، دوسری جگہ سے رپورٹ ہوئی کہ ایک بچی اپنے باپ کو بچا رہی تھی، وہاں پہ موت ہوئی ہے۔ اور ویسے ہی جو کچھ اپڈیٹس آئی ہیں ان کے مطابق جو میرے پاس رپورٹ ہے، مڑا میں 8، دارا سنگلا میں 4، سنگلانی 1، مرہوٹ 1 اور پونچھ کا ابھی جو ہے وہ حویلی میں کچھ گھروں کا نقصان ہوا ہے، مینڈر کے اندر بھی کچھ ملٹی سٹوری بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا ایسے وقت میں حکومت کو فوری طور جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ جو بجلی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انورٹر بھی لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں اور اب انہیں جو ہے وہ پانی اور بجلی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فوری طور اقدامات لینے چاہیے۔ آنریبل منسٹرز کو اس وقت راجوری پونچھ پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کل دلی کے اندر جنتر منتر ہے اور کل شام کو ہم واپس نکلیں گے اور میں جلد سے جلد راجوری پونچھ پہنچنے کی کوشش کروں گا اور ایک ایک جگہ سے لوگوں کی خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ نہ کیول اتنا ہی بلکہ راجوری پونچھ کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جن کے گھر ٹوٹے ہیں، ان کے گھر بنانے میں بھی ان کی پوری مدد کرنے کی میں کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اور جتنا میرے ساتھ عوام مدد کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے۔ لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ایسے وقت میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنا 100% دیں گے اور ان لوگوں کی جانوں کی، مالوں کی، اہل و عیال کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنی طرف سے ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے۔ میں جموں کشمیر کے ایڈمنسٹریشن سے اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود جو ہے وہ راجوری پونچھ کے دورے پہ نکلیں اور دیکھیں، کلوزلی مانیٹر کریں کہ حالات کیسے ہیں۔ وہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے، گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے مال کا نقصان ہوا ہے، اہل و عیال کا نقصان ہوا ہے، گھروں کا نقصان ہوا ہے، نقصان پہ نقصان ہوا ہے اور لوگ اس سمے کافی پریشان ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم راجوری پونچھ کے اس پورے طبقے کے لوگوں کی مدد کریں اور پچھلے کچھ گھنٹوں سے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ اگلے 4 دن بڑے مشکل کے رہیں گے، ان 4 دنوں میں احتیاط برتنے کی کوشش کریں اور یہ 4 دن رامبن، کشتواڑ، راجوری، پونچھ، ڈوڈا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل کے لیے بھی بڑے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا ندی نالوں سے قریب دور رہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹورسٹ آیا ہوا ہے تو برائے مہربانی کر کے اسے ایسی جگہ پہ نہ لے کر جائیں جہاں پہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ مصیبت آپ کے سر لگ سکتی ہے اگر آپ کوئی بھی غلط سٹیپ لیں گے۔ اس وقت اس کی سیفٹی کو برتیں اور اسے بوٹنگ کرنے سے منع کریں اور جہاں پہ بھی ہیں اسے سیف رکھیں۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ دلی کے جنتر منتر سے۔